الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے پورے ادب و احترام کے ساتھ رقیقت و محبت کے ساتھ حضور تاجدار کائنات فخر موجودات سرور کون و مقام حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود السلام پیش فرمائیں. پڑھی اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد جميع القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یعنی خوشخبری کا اعلان فرما رہا ہے. یہ 28واں پارہ سورہ صف کی آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے فرمایا اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں تم سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں تورات زبور ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں. جو میرے سامنے جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں. ومبشراً اور میں بشارت دینے والا ہوں. یہ مبشراً باب تفعیل سے اسم فاعل ہے. اس کے معنی آتے ہیں میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں, میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. برسول ایک عظیم الشان رسول کی یأتی جو آئیں گے, یأتی جو آئیں گے من بعدی میرے بعد اسمہ احمد جن کا نام کیا ہوگا احمد ہوگا جن کا نام. یہ قرآن مجید کی آیت ہے 28واں پارہ ہے اور سورہ صف کی یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 6 یہ بھی ذہن میں رکھیں کیونکہ بعد میں ہمارا لانا ہو. 28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر 6 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک دفعہ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرمایا کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اپنے قوم سے خطاب کر کے فرمایا انی رسول اللہ علیکم بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بھیجا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری طرف مجھے رسول پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے جو تورات ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں, اس کتاب کا انکار نہیں کرتا. یہ میرے سے پیش رہو جو پیغمبر گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے, میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کتاب کو فالو کرتا ہوں, اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں.
ومبشرن، اور میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں اور میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، برسول، ایک عظیم الشان رسول کی۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے، ایک ہوتا ہے معرفہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ۔ معرفہ کہتے ہیں اگر اس کو الف لام لگا دیا جائے تو کوئی پرٹیکولر خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر نکرہ لگا دیا جائے تو یہ کئی میننگ کے لیے آتا ہے۔ نکرہ یہ عمومیت کے لیے بھی آتا ہے، اور ایک معنی اس کے لیے بھی آتا ہے کسی چیز کی شان اور عظمت بڑھا کر کے بیان کرنا ہو تب بھی نکرہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا مبشرن برسول، بالرسول نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، برسول، کیونکہ آپ کی خصوصیت آپ کا نام آگے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر معرفہ نہیں فرمایا، نکرہ کے ساتھ فرمایا، یعنی عظیم الشان، بڑی عظمت والے، بڑی رفعت والے ایک رسول کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، یاتی، جو آئیں گے، من بعدی، میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ رسول، وہ پیغمبر جن کی بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، خوشخبری سنائی تھی کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، جب وہ پیغمبر اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید اور معجزات لے کر آئے، نبوت کا اعلان فرمایا، تو یہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ نے یہ کہہ کر ان کی نبوت پر ایمان نہیں لائے کہ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آیت کریمہ یہاں پر مکمل ہوئی۔ اب رہا اس کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھ لیں، آج ہم ذرا پیچھے سے جو تسلسل چل رہا ہے اس کو لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا جائز اور مباح ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، احادیث مبارکہ کیا کہتی ہے، اور بڑے بڑے مفسرین، محدثین، شارحین، علماء، فقہا کے اس بارے میں کیا اقوال ہیں۔ جو علماء ربانیین کی اقوال ہیں اس کو بھی نقل کریں گے، اور جو علماء اکرام، یاد رکھیں علماء کے درمیان روز اول سے اختلاف تھا اور قیامت تک رہے گا۔ بعض علماء اکرام نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کو ناجائز قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے اس کو منع کہا ہے۔ یہ سب کے اقوال رکھیں گے، اس کے بعد سارے اقوال کا جائزہ لیں گے کہ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ناجائز و حرام ہے یا مستحب اور مباح ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلے وار آئے گا۔ تو آج کا عنوان رہے گا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت، یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے یا نہیں۔ اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس کو رکھیں گے۔ اب رہا جو کل کا تسلسل تھا اس کو لے کر ہم آگے کی طرف آج توجہ کریں گے۔ کل کا عنوان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کے ایمان کے بارے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ ایمان والے تھے یا کافر اور مشرک تھے؟ تو اس بارے میں ہم نے احادیث اور قرآن مجید کی آیات ساری چیزیں پیش کی، اور یہ ثابت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین یہ صاحب ایمان تھے، یہ ناجی ہے، یہ جنتی ہیں۔ اس بارے میں ساری تفصیلات گزر چکی ہیں، میں صرف پیچھے سے اس کو تسلسل کو جوڑنے کے لیے پیچھے کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ سارے دلائل سنا لیتے نہیں بیٹھوں گا، صرف جو ہمارا تسلسل چل رہا ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے، اس کو جوڑنے کے لیے یہاں میں ملا رہا ہوں کہ گزشتہ نشست میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان، والدین کے ایمان کے حوالے سے بات کی تھی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ علماء کرام کے اقوال سے یہ ثابت کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ صاحب ایمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں زندہ فرمایا تھا حضور کی دعا پر، اور وہ ایمان لائے، اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمایا، جیسے کہ بنی اسرائیل کے واقعے سے بھی ہم نے اس کے استدلال کو پیش کیا ہے۔ الغرض اب یہاں پر
ایک چیز ہم کل کے درس میں ذکر کیے تھے کہ حیدرآباد دکن یہ اہل عرب میں علم کے اعتبار سے بہت مایہ ناز شہر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ بالخصوص اہل عرب دکن کو علم کی شان کے اعتبار سے جانتے ہیں، کیونکہ ایسی ایسی کتابیں دکن سے بانی جامعہ نظامیہ اور آپ کے شاگردوں نے یہاں سے ایسی ایسی کتابیں چھاپی جو عرب دنیا میں ناپید ہو چکی تھی، جو نہیں ملتی تھی، جس کی بنا پر عرب علماء نے اہل دکن کی خدمات کا اعتراف کیا اور اہل دکن کے علماء کو سراہا، ان کی تعریفیں کی۔ الغرض یہاں پر کچھ کتابیں ہیں جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہیں اور کس حوالے سے یہ کتابیں ہیں، یہ بھی جان لیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ جن کے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا، صرف ایک چیز ان کے بارے میں جو متحقق ہے، سب مانتے ہیں، اس چیز کو سب مانتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آج بھی، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ جامعہ نظامیہ ہو یا دیوبند ہو، چاہے عجم ہو، چاہے عرب ہو، دنیا کے ہر جامعہ میں آپ کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین بہت مشہور ہے، الاتقان فی علوم القرآن یہ بھی بہت مشہور ہے، الغرض الدر المنصور یہ تفسیر میں آپ کی کتاب ہے۔ اسی طرح آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے خلاف کچھ لوگوں نے بے ادبی کی تھی کہ حضور کے والدین یہ ایمان والے نہیں تھے، بے ادبی کی تھی اور گستاخیاں کی تھی، تو ان کے رد میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10 سے زائد ایسے رسالے لکھے تھے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا تھا۔ اب رہا وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی کون ہے جن کے بارے میں سب علماء مانتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ عاشق رسول ہے جنہیں عشق رسول کا وہ حصہ نصیب ہوا کہ رب ذوالجلال نے انہیں جاگتے میں، خواب میں نہیں، جاگتے میں سر کی آنکھوں سے 70 سے زائد مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اگر کسی کو خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے بارے میں فرماتے 70 دفعہ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 85 دفعہ آپ کو جاگتے کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک واقعہ بھی سن لے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور آپ کی جو شان ہے اس کے حوالے سے۔ ایک دفعہ آپ گھر سے نکل رہے تھے، آپ کا خادم تھا ساتھ میں، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ باہر تشریف لائے، فرمایا ساتھ چلو گے؟ انہوں نے خادم نے عرض کیا ضرور۔ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں حرم شریف میں نماز عصر ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے ہزاروں کلومیٹر دور۔ اس کے بعد خادم سے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ آنکھیں بند کر لی، ہاتھ رکھ دیا، کچھ قدم چلے، اس کے بعد فرمایا ہاتھ ہٹاؤ۔ جب ہاتھ ہٹایا اور آنکھیں کھولی تو حرم شریف میں موجود ہے۔ ایسے آپ کے کرامات اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت اور رفعت عطا فرمائی تھی، ایسی روحانیت عطا فرمائی تھی کہ آپ لمحے بھر میں خانہ کعبہ میں موجود ہوئے، وہاں پر نماز عصر ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ دیکھو آپ کے شہر کے لوگ ہیں، اگر چاہے تو ان کے ساتھ آ جانا، اگر نہیں تو چلو میرے ساتھ ابھی چلیے۔ خادم نے عرض کیا نہیں آپ ہی کے ساتھ چلو۔ پھر فرمایا آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کی، پھر کچھ قدم چلے، اس کے بعد فرمایا آنکھیں کھول دو۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن میں یہ بہت سارے کرامات ہیں جیسے مختصر آپ کی شان، آپ کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے
کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سے زائد دفعہ جاگنے کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمایا۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عاشق رسول تھے، جب کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جب کوئی بے باکی کرتا تو آپ اس کے خلاف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین ماجدین کی شان میں کئی ایسے رسالے لکھے، کئی کتابیں لکھی۔ وہ کتابیں ناپید ہو چکی تھی، وہ کتابیں نہیں مل رہی تھی بازاروں میں، وہ کتابیں نہیں مل رہی تھی۔ یہ شرف اہل دکن کو حاصل ہے، اہل ہندوستان کو حاصل ہے، اور بالخصوص ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے لیے اور دکن کے لیے، حیدرآباد والوں کے لیے اور جامعہ نظامیہ سے نسبت رکھنے والوں کے لیے فخر ہے کہ وہ ساری کتابیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر تھی، وہ ساری کی ساری کتابیں ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان نے دائرۃ المعارف العثمانیہ سے ساری کی ساری کتابیں پھر دوبارہ نشر و اشاعت فرما دی، پھر پوری دنیا میں اس کو رائج فرما دیا۔ یہ وہ کتابیں ہیں جس کا آپ کے سامنے اس کتابوں کا نام پڑھ کر سناتا ہوں۔ صرف یہ کتابوں میں کیا کیا ہے وہ بھی بہت تفصیل ہوگی، وہ سناؤں گا نہیں، صرف یہ کتابوں کے نام سن لیجئے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں بھی آپ نے بہت کام کیا۔ اب یہ وہ کتابیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے آپ نے اور والدین کی عظمت کے حوالے سے آپ نے تحریر فرمائے۔ المقالة السندسية في النسبة المصطفوية، مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن، یہ کتاب پاکستان کی ہے۔ پاکستان کے علماء ہندوستان کا جامعہ نظامیہ کا حوالہ دے رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جامعہ نظامیہ سے خوب استفادہ کریں، کیونکہ باہر کے لوگ جب استفادہ کر رہے ہیں تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے ہمیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرمائے تو وہاں پر یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو یہودی نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیا تھا، فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا، تو اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس نعمت پر، اس نجات کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، اے لوگو، اے یہود، تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کے، کیونکہ ہم ان کو زیادہ مانتے ہیں تم سے زیادہ، کیونکہ تم نے تورات میں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب نازل کی تھی اس میں تحریف کر دیا، اس میں چینجز لا لیے، اس میں تبدیلیاں کر دی، لیکن ہم ان کو رسول مانتے ہیں، ان کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، تم ان کی کتاب میں تحریف کر دیے، چینجز لا لیے، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے۔ حضور نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو ہم اہل دکن، اہل ہندوستان جامعہ نظامیہ سے استفادہ کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، باہر والے بھی استفادہ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر رہ کر محروم ہو جائے اور ساری دنیا والے جامعہ نظامیہ سے استفادہ کر رہے ہیں، تو یہ ہماری حرمان نصیب ہے، یہ ہماری حرمان نصیب ہے، ہم محروم ہیں۔ جامعہ نظامیہ کا کچھ نہیں کرے گا، یہ 150 سال سے خدمات انجام دے رہا ہے، انشاءاللہ تا قیام قیامت اپنے خدمات انجام دیتا رہے گا۔ تو الغرض پہلی کتاب رسالہ آپ نے سماعت فرمایا، دوسرا تنزیہ الانبیاء عن تشبیہ الاغبیاء، مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن، 1316 ہجری میں چھپی ہے کتاب۔ مسالک الحنفاء السبیل الجریہ فی الآباء العلیہ، مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن۔ مسالک الحنفاء فی والدی المصطفیٰ، مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن، 1316 ہجری۔ نشر العلمین المنیفین فی احیاء الابوین الشریفین، مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن۔ الدرج المنیفہ فی الآباء الشریفہ، مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن، 1316 ہجری میں چھپی ہے کتاب۔ التعظیم والمنہ فی ان ابوی رسول اللہ فی الجنہ، مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن۔ المقامۃ السندسیہ
اب یہ ہر ایک مقام میں ہر ایک رسالے میں کیا ہے اس کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. تب یہ تفصیل نہیں سناؤں گا کیونکہ کافی وقت ہو جائے گا. ہر ایک رسالے میں کیا ہے. الغرض ان رسالوں میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا ہے، جیسا کہ کل ہم نے ساری چیزیں ذکر کر دی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، اس چیز کو بھی ثابت کیا ہے. تو الغرض یہ بات یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں. اب اس کے بعد آج کا اس کے آگے کا عنوان لیں گے. اوپر سے جو تسلسل چل رہا تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے ہوئے بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن مبارک میں منتقل ہوا تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک میں یہ نور چمکتا رہا. پھر ایک کاہنہ کا واقعہ بھی ہم نے گزشتہ محفل میں سماعت فرمایا، جو آپ سے نکاح کا پیغام کا معروضہ رکھا تھا، لیکن آپ نے اس کے معروضے کو رد کر دیا. پھر آپ کے والد گزروا نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرمایا. پھر 3 دن کے بعد اس کاہنہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو اس نے آپ کی طرف توجہ نہیں فرمائی. آپ نے اس سے پوچھا، اے کاہنہ تو کچھ روز قبل مجھ سے نکاح کی درخواست کر رہی تھی، آج میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی. تو اس نے کہا کہ نوجوان، میں اس لیے تمہاری طرف راغب تھی کہ میں تمہاری پیشانی میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی. میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے، تورات میں، انجیل میں، کہ نبی آخر الزمان اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور وہ زمانہ قریب ہے، اور وہ نبی آخر الزمان کے نور کو میں تمہاری پیشانی میں دیکھ رہی تھی. اس لیے میں نے چاہا کہ تمہارا نکاح میرے ساتھ ہو جائے اور وہ نبی آخر الزمان میرے بدن سے اس دنیا میں آئے. لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری پیشانی میں وہ نور نہیں ہے، اس لیے میں تم سے نکاح کی اب رغبت نہیں رکھتی. اس لیے میں نے تم سے پہلے، اس سے پہلے جو نکاح کا معروضہ رکھا تھا، یہ سبب تھا، یہ وجہ تھی. اب تم میں مجھے نکاح کی رغبت نہیں ہے، میں تم سے اب نکاح کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ جو نور اللہ تعالیٰ جہاں منتقل کرنا تھا کر دیا. اب وہ نور کی مجھے خواہش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں مناسب سمجھا وہاں پر منتقل کر دیا. اب رہا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن مبارک میں منتقل ہوا. اب اس بارے میں ابو نعیم کی حدیث مبارک ہے، اس کو سماعت فرمائیں گے. پھر اس کے بعد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز ہونے کے حوالے سے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں گے. بھائی یہ ابو نعیم یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے اور خصائص کبریٰ میں ہے. بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان نے انوار احمدی میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے اور مقاصد الاسلام میں بھی ذکر فرمایا ہے. الغرض بہت سارے محدثین نے اس حدیث مبارک کو ذکر کیا ہے. اب اس کا میں ترجمہ پڑھتے جاتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان من دلائل حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل دابۃ کانت لقریش نطقت تلک اللیلہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ اپنے والدہ کے وطن مبارک میں تشریف لائے تو اس کی علامتوں میں سے یہ علامت تھی کہ جس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ادھر منتقل ہوا تو اس شب میں، اس رات میں قریش کے پورے جانور بات کرنے لگ گئے تھے. آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے اور کہنے لگے حملت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ماں کے وطن میں منتقل ہو چکے ہیں. وہو امان الدنیا و سراج اہلھا، یہ جب تشریف لائیں گے تو پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا. جو ظلم بربریت تھی، زندہ لڑکیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا تھا، سالوں سال جنگیں چلتی تھی، لوٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، بدکاری، زنا، شراب نوشی، عورت کی بے حیائی، الغرض ساری چیزیں یہ عام تھی. جانور کہنے لگے وہ امان الدنیا و سراج اہلھا، یہ زمین والوں کے لیے امان ہوں گے اور ان کے لیے ایک چراغ اور روشن چراغ بن کر تشریف لائے. اس کے بعد فرماتے ہیں اور ایک علامت یہ بھی تھی
کہ جو کاہن تھے جنہیں جنات آ کر فرشتوں کی باتیں سنایا کرتے تھے، وہ کاہن اس روز جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے وطن میں منتقل ہوئے تو سارے کے سارے کاہن کے دروازے بند ہو گئے تھے، کوئی بھی جن ان کے پاس نہیں آیا تھا، کیونکہ کل ہم عرض کر چکے ہیں کہ جس شب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک منتقل ہوا، اس شب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو مقرر فرما دیا آسمانوں پر، یہ جنات فرشتوں کی گفتگو سنا کرتے تھے اور کاہنوں کو لا کر سنایا کرتے تھے، لیکن جس شب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ کے وطن میں منتقل ہوئے، اس شب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ اب اگر کوئی جن آ کر ملائکہ کی گفتگو سنتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب کے ذریعے مارا جائے، اور ملائکہ اس کو مارتے تھے جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے تھے اور وہ نیچے گر جاتے تھے۔ تو کوئی بھی کاہن کے پاس کوئی جن کوئی بھی باتیں لے کر نہیں آیا، اور علم کہانت روک دیا گیا تھا، چھین لیا گیا تھا، اور سارے بادشاہوں کے تخت الٹ گئے تھے دنیا کے، اور بادشاہ یہ سست اور بالکل جس طریقے سے گونگا ہوتا ہے ویسی ان کی کیفیت ہو گئی تھی اس روز۔ اور فرماتے ہیں ومرت وحش المشرق الى وحش المغرب، اور مشرق کے پرندے مشرق مغرب کی طرف جا رہے تھے، بالبشارات، خوشخبریاں دیتے ہوئے، بشارت دیتے ہوئے کہ اے پرندوں محمد مصطفیٰ نبی الزمان تشریف لانے والے، مشرق کے پرندے مغرب کے پرندوں کو مبارکباد دے رہے تھے، مغرب کے پرندے مشرق کے پرندوں کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ اسی طرح سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اور ہر مہینے میں یہ ندا لگائی جا رہی تھی زمین و آسمان میں، یہ پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا، وہ فرشتہ یہ ندا لگا رہا تھا آسمانوں انی بشروا فقد آن لأبی القاسم ان یخرج الی الارض میمونا مبارکا۔ زمین و آسمان میں ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا تھا ہر مہینہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے اپنے والدہ کے بطن میں آنے کے بعد سے ہر مہینہ 9 مہینے تک ہر مہینہ یہ اعلان ہو رہا تھا کہ انی بشروا، اے اہل زمین و آسمان خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ کہ اب وقت قریب آ چکا ہے کہ ابو القاسم یہ زمین کی طرف میمون اور برکت والے ہو کر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وبقی فی بطن امہ 9 اشہر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں 9 مہینے تھے۔ کما لا تشکو وجعا ولا ریحا ولا مغصا ولا ما يعرض للنساء ذوات الحمل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں 9 مہینے تھے، لیکن کیفیت بیان فرما رہے جیسے حمل کی عام عورتوں کو جو شکایت ہوتی ہے، پیٹ کا پھول جانا، بڑا ہو جانا، پیٹ میں تکلیف ہونا، یہ ساری کیفیات سے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک تھی۔ آپ محسوس ہی نہیں کر رہی تھی کہ آپ کا پیٹ، آپ کا بطن مبارک بھاری ہو گیا ہو یا وزنی ہو گیا ہو، یا شکایت یا درد یا تکلیف، ایسی کوئی شکایت آپ نے محسوس نہیں کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جبکہ آپ ابھی والدہ کے بطن میں ہی تھے، آپ کے والد بزرگوار اس دنیا سے پردہ فرمائے، آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا تو ملائکہ کو فکر ہوئی، اے باری اللہ، یہ تیرے پیارے حبیب اب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہو چکا ہے، یہ چل بسے دنیا سے، اے باری اللہ اب ان کا مددگار، ان کا کون مددگار ہوگا، ان کا کون کفیل ہوگا، ان کی ذمہ داری کون سنبھالے گا، ان کی پرورش کون کرے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا۔ جب ملائکہ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، فقالت الملائکہ الہنا و سیدنا، اے بارگاہ ہمارے سردار، اے بارگاہ تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب یتیم رہ گئے ہیں، ان کے والد نہیں رہے ہیں بارگاہ۔ فقال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ سے، انا لہ ولی وحافظ ونصیر وتبرک بمولدہ فمولدہ میمون مبارک۔ اے ملائکہ سن لو کہ ان کا ولی، ان کا سرپرست، ان کی پرورش کرنے والا میں ہوں گا، وحافظ ان کی حفاظت کرنے والا میں ہوں گا، ونصیر ان کی مدد کرنے والا میں ہوں گا،
وتبرکوا بمولدہ، ان کی ولادت سے برکت حاصل کرو، فمولدہ میمون مبارک، ان کی ولادت تمہارے لیے باعث برکت اور رحمت ہوگی۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے حکم فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، اے آسمان والو، آسمان کے دروازے کھول دیے جائے، جنتوں کے دروازے کھول دیے جائے۔ یہ حکم رب ذوالجلال نے اہل آسمان کو اور خازن جنت کو حکم دے دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، یہی کیفیات رہی، ہر مہینہ ایک پیغمبر یا بی بی مریم علیہ السلام، بی بی آسیہ علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام، یہ بڑی بڑی ہستیاں آتی اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دیتی اور کہتی کہ مبارک ہو تم سید الرسل، سید الانبیاء، رحمت للعالمین کی ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد ایک فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم خیر العالمین، سید العالمین کی والدہ بننے والی ہو۔ فَإِذَا وَلَدتِّهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، جب ان کی ولادت ہو جائے تو تم ان کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنی کیفیات بیان کرتے ہیں۔ جب ولادت کا وقت آیا تو فرماتی ہے کہ ملائکہ میرے پورے حجرے کو سایہ کر دیے تھے، فرشتے پورے حجرے کو ڈھانپ لیے تھے، اور کیا دیکھتی ہوں کہ ایک طرف جنت کی حوریں آئی ہوئی تھی میری ہمت افزائی کے لیے، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ فَإِذَا بِدِيبَاجٍ أَبْيَضَ قَدْ مُدَّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایک سفید حریر ریشم کا ایک کپڑا، ایک جھنڈا، ایک ریشم کا ایک دراز کپڑا جو زمین سے لے کر آسمان تک لہرا دیا گیا تھا، زمین سے لے کر آسمان تک سفید ریشم کا جھنڈا کپڑا لہرا دیا گیا تھا۔ وَإِذَا بِقَائِلٍ يَقُولُ، اور ایک کہنے والا یہ کہہ رہا تھا خُذُوهُ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، ان کو لوگوں کی نگاہوں سے بچاؤ۔ قالت، آپ فرماتی ہے وَرَأَيْتُ رِجَالًا قَدْ وَقَفُوا فِي الْهَوَىٰ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو ہوا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ أَبَارِيقُ مِنْ فِضَّةٍ، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے مگ ہیں، چاندی کے لوٹے ہیں۔ وَرَأَيْتُ قِطْعَةً مِنَ الطَّيْرِ، اور میں نے فرشتوں کے ایک جھنڈ کو دیکھا، قد اقبلت، جو آیا اور میرے سارے حجرے کو ڈھانپ لیا۔ مناقیرها من الزمرد، ان کی چونچیں زمرد کی تھی اور ان کے پر یاقوت کے تھے۔ فکشف اللہ عن بصری، اللہ تعالیٰ نے میری نظر سے حجابات کو اٹھا دیا، میرے نظر سے پردوں کو اٹھا دیا۔ رب ذوالجلال نے میری بصارت کو، میری نگاہ کو تیز کر دیا۔ سامنے زمین، سامنے جتنے پہاڑ تھے، دیوار تھے، یہ ساری چیزیں کس سے پردے ہٹا دیے۔ وَأَبْصَرْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اس ساعت، اس وقت میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری چیزیں دیکھ لی۔ وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا فِي الْمَشْرِقِ وَعَلَمًا فِي الْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، اور رب ذوالجلال نے جب میری نگاہوں سے پردے ہٹا دیے تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ 3 جھنڈے کائنات میں اس وقت میرے حبیب کی ولادت کے وقت لگائے گئے۔ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا اور ایک جھنڈا مغرب میں لگایا گیا اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر لگایا گیا۔ فَأَخَذَنِي الْمَخَاضُ، آپ فرماتی ہے ولادت کی گھڑی آئی، فَوَلَدْتُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت بخشی۔ فرماتے فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ وَطَنِ، جب میرے وطن سے نیچے باہر تشریف لائے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ فَإِذَا أَنَا بِهِ سَاجِدًا قَدْ رَفَعَ إِصْبَعَيْهِ كَالْمُتَضَرِّعِ الْمُبْتَهِلِ ثُمَّ رَأَيْتُ سَحَابَةً بَيْضَاءَ، میں نے جب دیکھا میرے شہزادے کو جب ولادت ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ سجدے میں ہے، کیا دیکھتی ہوں کہ وہ سجدے میں ہے اور اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے۔ اور دوسری حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ کے لب سے، آپ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے باریلا میری امت کو بخش دے، اے باریلا میری امت کو بخش دے۔ یہ نبی آخر الزمان ہے
جو پیدا ہوتے ہی سجدہ کر رہے رب ذوالجلال کا، اور آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر رب ذوالجلال کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہے، اور تیسری طرف اپنی امت کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ ادھر رب ذوالجلال کی عبادت کو بھی نہیں چھوڑا، رب ذوالجلال کی توحید کا بھی اقرار کیا اور اپنی امت کی بخشش کی دعا بھی فرمائی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لمحات تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ملائکہ ایک سفید ریشم میں ڈھانپ لیے، اس کے بعد رب ذوالجلال کے حکم سے آپ کو سارے سمندروں کی سیر کرائی گئی، سارے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مشرق و مغرب سے آپ کی سیر کرائی گئی، اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ میرے حبیب کو ساری صفات، سارے اوصاف، ساری اچھی خصلتیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی خوبیاں، جتنے کمالات، جتنے خصائص ہیں، وہ سب کے سب میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرو۔ فرمایا طوفوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب کا طواف کراؤ۔ کیوں؟ تاکہ سارے مشرق سے لے کر مغرب تک یہ سب کے سب جان لے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ علی موالد النبیین، نبیوں کی پیدائش کے مقامات پر بھی انہیں لے جاؤ۔ وَاعْرِضُوهُ عَلَى كُلِّ رُوحَانِيٍّ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور سارے جنات اور انسان کی روحوں پر ان کو پیش کرو۔ وَالطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، اور پرندوں پر بھی پیش کرو، اور بھیڑیوں اور جانوروں پر بھی پیش کرو، تاکہ یہ سب جان لے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ خاتم الانبیاء ہے۔ یہی وجہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاگل اونٹ کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ اونٹ سب کو قتل رہا ہے، مار رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن جب حضور آئے تو اونٹ کو سجدہ کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اونٹ بھی جانتا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ اللہ کے رسول ہے۔ بکری جب آ رہی ہے تو سجدہ کر رہی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، جب آپ اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جاتے، اس وقت ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ تشریف نہیں لے گئے تھے، آپ تشریف نہیں لے گئے۔ اسی دوران آپ کے بھائی جو بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے، ایک شیر کا جھنڈ آیا اور آ کر آپ کی بکریوں کو لے کر غائب ہو گیا۔ آپ کے بھائی دوڑے دوڑے روتے روتے گھر تشریف لائے اور والدہ سے کہنے لگے کہ والدہ والدہ ہماری ایک بکری کو بھیڑیوں نے، شیروں نے لے کر چلے گیا ہے۔ تو آپ کی والدہ پریشان ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں، چلو میں چلتا ہوں، ابھی بچپن کا وقت ہے، ابھی بچپنا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ اور دوسری کتابوں میں، یہ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ، فرمایا وہ جگہ بتاؤ کہاں سے وہ بھیڑیوں کا جھنڈ آیا تھا، وہ شیروں کا جھنڈ آیا تھا، کدھر لے گئے؟ آپ کو بتایا ادھر سے آئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر حضور تشریف لے گئے تو فوراً ادھر سے وہ بھیڑی اور شیر جو بکری لے گئے تھے، بکری کو صحیح و سلامت لائے اور واپس کر دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بزبان فصیح یہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جب آپ تشریف نہیں لائے تو ہم آپ کا دیدار نہیں کر سک رہے تھے، ہم نے آپ کی بکری کو وہ کھانے کے مقصد سے نہیں پکڑا تھا، یا رسول اللہ آپ کے دیدار سے ہم محروم ہو گئے تھے، آپ کا دیدار کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے بکری کو پکڑا ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ تشریف لا لیے ہیں تو یا رسول اللہ یہ آپ کی بکری محفوظ و معمون ہے، ہم آپ کی بکری کو دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شیر اور بھیڑیے واپس چلے گئے۔ ایسے سینکڑوں واقعات احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر، بھیڑیے، جانور، چیتے، ریچھ، ہرن، چڑیا، ہر انسان، ہر جنات، چاہے چرند ہو کے پرند، یہ سب کے سب جانتے ہیں کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر انسان اور جانور، جاندار، چرند، پرند، یہ سب مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں، میری بات اور میرا حکم مانتے ہیں،
سوائے سرکش جنات اور انسانوں کے. انسانوں میں جو سرکش ہے، جو نافرمان ہے وہ، اور جنات میں جو نافرمان ہے وہ میری بات کو نافرمانی کرتے ہیں. جو سرکش ہے، جو باغی ہے، جو سرکش ہے، جو نافرمان ہے، جو کافر ہے، وہی نہیں مانتے. ورنہ کائنات کی ہر مخلوق میری بات مانتی ہے، مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے. تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جنات اور انسان کی روحانیوں پر پیش کرو، اور پرندوں پر اور چرند پر، سب پر پیش کرو میرے حبیب کو. وَأَعْطُوهُ صَفَاءَ آدم، اور میرے حبیب کو آدم علیہ السلام کی صفا یعنی آپ کی پاکیزگی عطا کرو. وَرِقَّةَ نوح علیہ السلام کی رقت عطا کرو. وَخُلَّةَ ابراہیم علیہ السلام کی خلت یعنی دوستی. رب ذوالجلال نے ابراہیم کو خلیل کا لقب دیا ہے علیہ السلام، وہ خلت بھی عطا کرو. وبشرا یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی عطا کرو. وہ جمال یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بھی عطا کرو. وصوت داؤد علیہ السلام کی سریح آواز وہ بھی عطا کرو. صبر ایوب، اور ایوب علیہ السلام کا صبر بھی عطا کرو. وہ زہد یحییٰ علیہ السلام کا زہد بھی عطا کرو. وہ کرم عیسیٰ علیہ السلام کا کرم، جود و سخا بھی عطا کرو. وَعَامِرُوهُ فِي أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کے جتنے اخلاق ہیں وہ سارے کے سارے اخلاق میرے حبیب میں سب ہو. اسی لیے کسی عاشق رسول نے کیا خوب فرمایا ہے، دم عیسیٰ ید بیضا داری، دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند، آنچ خوباں ہما دارند، تو تنہا داری، تو تنہا داری. یہ فارسی کا شعر ہے، اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، دم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دم دیا تھا، یعنی آپ پھونک مارتے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے. چوڑیاں پرندے بناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، پرندے بنا کر اس میں اگر پھونک مارے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. ید بیضا داری، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آپ اپنے بازو میں ہاتھ رکھ کر نکالتے تو وہ چاند و سورج سے زیادہ روشن اور تابناک ہو جاتا. یہ معجزے کا ذکر قرآن میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی، موسیٰ علیہ السلام کے بھی. تو شاعر کہتے ہیں دم عیسیٰ ید بیضا داری. اچھا، اس سے پہلے کا شعر حسن یوسف علیہ السلام کا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یہ پیغمبر کو مختلف ملائے معجزات عطا فرمائے، خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے. آنچ خوباں ہما دارند، یہ سارے پیغمبر بہت سارے کمالات اور خوبیاں رکھتے تھے. ہر پیغمبر کی کچھ نہ کچھ خوبی تھی، کچھ نہ کچھ کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. لیکن میرا حبیب، میرا رسول ایسا ہے، آنچ خوباں ہما دارند، وہ سارے خوبیاں الگ الگ رکھتے تھے، انڈیویجولی رکھتے تھے، انفرادی طور پر رکھتے تھے. لیکن تو تنہا داری یا رسول اللہ، وہ سارے انبیاء کی خوبیاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے خوبیاں، جتنے معجزات، جتنے کمالات تھے، وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا. تمہیں تنہا اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں عطا فرمایا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معجزات، کمالات رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اور جب آپ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے عدل و انصاف کا درس دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے ہی آپ نے اپنے طرز حیات سے ایسے سبق عطا فرمائے کہ جو رہتی دنیا تک تا قیام قیامت تک ایک سبق اور نمونہ بن کر اس پر لوگوں کے لیے راہ عمل بنیں گے. ایک واقعہ ذکر کر میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں. جب دودھ پینے کی باری آئی، اب یہ تفصیلات ہیں
کہ آپ کی والدہ نے دودھ پلایا اور دیگر خواتین نے دودھ پلایا، اس کے بعد رضاعت کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ کو بھیج دیا گیا، آپ آ کر لے گئی، وہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ دودھ پیتے رہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے بچپن سے جو درس دیا امت کو اور انسانیت کو، عدل و انصاف کا درس دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ قحط سالی کا موسم تھا، جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اور غذا نہ ہونے کی وجہ سے میرے سینے میں بھی دودھ نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس شہزادے کو لایا تو میرے سینے میں بھی دودھ آ گیا تھا اور جانوروں کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا تھا۔ اب تک یہ جانور دودھ نہیں دیتے تھے، دودھ دینے لگے، دودھ نچوڑنے لگے تو گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ سارے لوگ آس پاس والے کہنے لگے، ارے لوگوں، تم وہاں جا کر جانور کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کے بکریاں چرتی ہیں؟ الغرض یہ واقعات میں سناؤں گا انشاءاللہ آنے والی نشست میں، لیکن عدل و انصاف کا جو حضور نے درس دیا وہ آپ نے گود میں دودھ پینے کے حالت میں دیا۔ حضرت حلیمہ کو ایک اور لڑکا تھا، ان کا نام حضرت عبداللہ فرمایا گیا، اور ایک بہن تھی شیمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن، اور ایک آپ کے رضاعی بھائی تھے، ابھی بچپن تھا، چھوٹے تھے۔ تو آپ کے بھائی بھی دودھ پینے والے تھے، رضاعی بھائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ پینے والے تھے، کیونکہ عرب کا ماحول تھا کہ والدہ دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ شہر کے باہر دیہات میں قریے میں وہاں کی آب و ہوا اچھی رہتی، وہاں کی پرورش اچھی ہوتی اور وہاں کی زبان اچھی ہوتی، اس لیے دیہات میں قریے میں جہاں کی آب و ہوا اچھی ہو اور پرورش اچھی ہو، اس لیے بھیج دیا جاتا۔ الغرض جب آپ دودھ پلائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تو آپ ایک طرف کا دودھ پیے، اور جب دوسری طرف پلانا چاہ رہے تھے حضرت حلیمہ تو آپ نے منہ پھیر لیا، دودھ نہیں پیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا گیا ہوں، دنیا کو عدل و انصاف بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میرا حصہ میں نے پی لیا ہے، میرا ایک اور بھائی ہے وہ دوسری طرف کا دودھ پیے گا، میں دوسری طرف کا دودھ نہیں پیوں گا۔ ایک طرف کا دودھ پیا اور آپ نے دوسری طرف دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ یہیں سے آپ نے عدل و انصاف کا آغاز فرما دیا۔ تو حاضرین اکرام، یہ آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، پھر اس کے بعد اور بہت سارے واقعات رونما ہوئے، انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں ہم اس کو شامل کریں گے، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ آج کا عنوان ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے جو دلائل ہیں اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ مفصل اور تحقیقی طور پر گفتگو ہو، لیکن اب صرف 9 منٹ رہ گئے ہیں اور یہ 9 منٹ میں تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی، لیکن آج کچھ اس کو آغاز کر دیتے ہیں، اس گفتگو کا آغاز کر دیتے ہیں، ابتدا کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے تفصیلی دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی کل اس کے دلائل دیں گے، لیکن بنیادی طور پر اس کو آج شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے اسی نام کے ساتھ اس محفل کا آغاز کیا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے جواز کے دلائل کے حوالے سے۔ تو حاضرین اکرام، سب سے پہلے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں 28 بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، کیونکہ پہلے رسول عام نہیں ہوتے تھے، یہ صرف حضور کی خصوصیت ہے جو ساری کائنات کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، ورنہ پہلے کے جو رسول ہوتے تھے وہ کسی خاص قوم کی طرف بھیجتا تھا، کسی خاص قبیلے کی طرف، خاص گاؤں کی طرف، خاص شہر کی طرف، ان کی نبوت سب کے لیے نہیں ہوتی تھی، یہ صرف حضور کی خصوصیت ہے، سب کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے،
صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے نہیں، چرند کے لیے، پرند کے لیے، سب کے لیے حضور کی نبوت ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں ان چیزوں کی جو میرے سامنے تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ صحیح کتاب ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے۔ ومبشرا، اور میں بشارت دیتا ہوں، اور یہ یاد رکھے بشارت کس کو کہتے ہیں؟ بشارت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی خوشی کی خبر دینے کو بشارت کہتے ہیں، خوشی کی خبر کو بشارت کہتے ہیں، عام خبر کو بشارت نہیں کہتے۔ اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے، کوئی علم والا جس کو جانکاری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ زکات نہ دینے والوں کے وعید فرمایا کہ ان کے وہ سامان، وہ سونا چاندی وہ روپیے پیسے جہنم کی آگ میں دہکائے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کو چپکا دیا جائے گا، ان کے پیٹوں کو، ان کے بازوؤں کو، پورے جسم تمام ان کے پیسے چپکا دیے جائیں گے، داغے جائیں گے پورے جسم تمام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بشارت دو دردناک عذاب کی، جبکہ عربی میں بشرہ کا جو لفظ ہے یہ خوشخبری دینے کے لیے وضع کیا گیا، یعنی اچھی خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا۔ پھر یہاں پر دردناک عذاب، یہ کیا اچھی خبر ہے؟ اچھی خبر ہے، دردناک عذاب دو کا ان کو بیان کر دو، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو، تو یہ اچھی خبر نہیں ہے، یہ بری خبر ہے۔ یہ بری خبر کو بھی بشارت کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تعبیر فرمایا تاکہ ان کے عذاب میں اور دو گنا اضافہ ہو جائے، بطور استہزاء کے، بطور مذاق کے، ان کا ٹھٹا اڑانے کے لیے اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا فبشر، ان کو بشارت دیجیے، خوشی کی خبر دیجیے۔ کیا خوشی ہے؟ عذاب خوشی نہیں ہے، کیونکہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ تو بعض دفعے ان کے استہزاء کے لیے، ان کی اہانت کے لیے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بھی ایسا کہا جاتا ہے، ورنہ بشرہ کا جو لفظ ہے حقیقت میں جو وضع کیا گیا ہے، جو کریٹ ہوا ہے، جو بنایا گیا ہے، وہ اچھی خبر دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا، اے لوگوں میں بشارت دینے والا ہوں، اچھی خبر دینے والا ہوں۔ کس بات کی بشارت دے رہا ہوں؟ بِرَسُولٍ، ایک عظیم الشان رسول، عظیم الشان رسول، عظیم الشان رسول کیسے رسول؟ اب اس کو یہاں پر ذرا ترجمہ یا تین معنی جو میرے بعد آنے والے ہیں، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے۔ یہ ترجمہ ہم نے اب تک 3 دفعہ سن لیا، اب اس کے بعد میں آپ کو اس بات کی طرف اشارہ بلکہ آگاہ کر دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حدیث پاک میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے مجمع میں، اپنی بنی اسرائیل بولے تو 1-2 فرد کو نہیں کہتے، بنی اسرائیل یعنی قوم، اسرائیل کی قوم، جماعت، اسرائیل کی قوم، جماعت۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک فرد سے نہیں خطاب کر رہے ہیں، ایک فرد کو پکڑ کر نہیں بول رہے ہیں، ساری قوم کو خطاب کر رہے ہیں، آپ کے امتیوں کے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کے امتیوں کے مجمع سے، آپ کے امتیوں کے لوگوں سے آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہیں ایک عظیم الشان رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اب ذرا غور کرو اس آیت کریمہ پر، عیسیٰ علیہ السلام کسی ایک سے نہیں بلکہ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک فرد کا نام نہیں ہے، یہ قوم کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے، خود عیسیٰ علیہ السلام حضور کے آنے سے پہلے حضور کا میلاد منا رہے ہیں، اگر کوئی آپ کا امتی حضور کے آنے کے بعد حضور کی ولادت کی خوشی منائے تو یہ ناجائز کیسے ہو جائے؟ حضور کی ولادت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام حضور کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ظاہری طور پر، ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ یہ قرآن ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک عظیم الشان رسول کی بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، اچھی خبر سنا رہا ہوں۔
خوشی کی خبر سنا رہا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام حضور آنے کے بعد اور آنے حضور کے آنے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے فرمائے، تو پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام حضور کے آنے سے پہلے حضور کے آنے کا ذکر فرمائے، حضور کی تعریف فرمائے، حضور کو عظیم الشان رسول بتائے، حضور کے آنے کی خوشخبری اچھی خبر سنا رہے ہیں، تو اگر کوئی آپ کا امتی حضور کے آنے کے بعد آپ کا ذکر کر رہا ہے، آپ کے معجزات بیان کر رہا ہے، آپ کا حلیہ بیان کر رہا ہے، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کے خصائص ذکر کر رہا ہے، تو یہ ناجائز اور حرام اور بدعت کیسے ہو جائے گا؟ تو حاضرین اکرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یقیناً یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، بہتر ہے. جو یہ حضور کا میلاد منائے گا وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی نہیں مناتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. مستحب کہتے ہی اسی کو ہے جو کام کرنے پر اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا. یہ اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں عقیدہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کے برکات اور فیوض سے مالا مال ہوگا، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ اس کے فیوض و برکات سے محروم ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا. یہ ایک آیت کریمہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا. اب سورہ مریم کی طرف آ جائے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا اس آیت کو بھی. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مریم 16واں پارہ ہے، اور آیت نمبر ہے 15، آیت نمبر 15. اور اسی طریقے سے اور ایک آیت ہے آیت نمبر 22، آیت نمبر 33 ہے. یہ دو آیتیں یاد رکھیں، سورہ مریم آیت نمبر 15، آیت نمبر 33. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذکر فرمایا، پیغمبروں کا ذکر فرمایا. پہلی 15ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو اس پر، یعنی اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. حضرت یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے فرزند ارجمند، فرما رہا ہے رب ذوالجلال وسلام علیہ یوم ولدا، ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت، اور ان پر سلامتی ہو جب وہ اس دنیا سے رخصت کریں گے، ویوم یبعث حیا، اور ان پر سلامتی ہو جب وہ پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں. یہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور سلامتی ہو مجھ پر جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، اور سلامتی ہو اس دن پر جب میں اس دنیا سے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یہ دو آیت کریمہ سے اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا میلاد منانا جائز ہے، کیونکہ رب ذوالجلال خود ان آیات بینات میں پیغمبروں کی ولادت کے روز سلامتی نازل فرما رہا ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلامتی ہو اس روز جس دن میرا یحییٰ پیدا ہوا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ کی سلامتی نازل ہو، اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی بھیج رہا ہو. تو یہ پیغمبر پیدا ہو تو ان کے لیے تو سلامتی نازل ہو، خوشی کا موقع ہو. لیکن اگر کوئی سردار انبیاء کی ولادت پر خوشی مناتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام کہاں سے ہو جائے گا؟ کیا حضور پاک علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی نہیں بھیجے گا؟ ارے یہ دیگر پیغمبر، دیگر انبیاء جو مفضول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے افضل وہ اعلیٰ ہے، ان سب کے سردار ہے، سارے پیغمبروں کے سردار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس
دوسرے پیغمبروں کی ولادت کے روز رب ذوالجلال جب سلامتی نازل فرما رہا ہے تو سید الانبیاء کی ولادت کے روز تو اسی لیے اہل سنت والجماعت کہ ان دونوں چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں کہ جو چاہے پیغمبروں کی ولادت کی خوشی منائے، چاہے پیغمبروں کی وفات کی خوشی منائے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت یہاں پر جمہور طور پر پوری دنیا میں تقریباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے، میلاد منایا جاتا ہے، ولادت کے دن کو منایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بزرگان دین اولیاء اکرام کا اہل سنت والجماعت دکن میں، ہندوستان میں عرس منایا جاتا ہے، یوم وفات منایا جاتا ہے، وفات کے دن خوشی اور عرس کا دن منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی آیت مبارکہ۔ اور مصر میں وہاں پر عرس نہیں منایا جاتا، اولیاء اکرام کا عرس نہیں منایا جاتا، اولیاء اکرام کا یوم ولادت منایا جاتا وہاں پر۔ یہاں پر ہندوستان میں اولیاء اکرام کا عرس یوم وفات منایا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ لوگ اولیاء اکرام کا یوم ولادت مناتے ہیں، اسی آیت کو بیس بناتے ہوئے، اسی آیت کو حوالہ اور ریفرنس بناتے ہوئے کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ وہ سلام علیہ، سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، اور سلامتی ہو ان پر جس دن وہ اس دنیا سے چل بسے، اور سلامتی ہو ان پر جس دن وہ دنیا پھر قبر سے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، جو پیغمبر ہیں، جو اولیاء اکرام ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کا یوم ولادت بھی بابرکت ہے، ان کا یوم وفات بھی بابرکت ہے، کیونکہ رب ذوالجلال ان کے ولادت کے روز بھی رحمتوں، برکتوں، سلامتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یوم وفات کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی رحمتوں، برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ کچھ ابھی تو صرف یہ قرآن مجید سے تین آیتیں ہوئی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے یوم ولادت پر، ان کے میلاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی کا نازل ہونا قرآن سے ثابت ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے جات اور قرآن حدیث شریف میں جو جو چیزیں آئی ہیں حضور کے ولادت کے حوالے سے، اور بڑے بڑے علماء کرام کے اقوال اس کے جائز ہونے کے حوالے سے، اور ان علماء کرام کے اقوال بھی جو ناجائز قرار دیتے ہیں، اس کا اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دوں۔ ایک چیز بنیادی یاد رکھیں، جو بالکل ناجائز قرار دیتے ہیں، محافل میلاد کو جو حرام قرار دیتے ہیں، ان کا مطبع نظر یہ محافل میلاد ناجائز نہیں ہے، محافل میلاد ناجائز نہیں ہے ان کے پاس بھی، محافل میلاد ان کے پاس ناجائز نہیں ہے۔ محافل میلاد میں جو خرافات، جو غیر غلط چیزیں، جو ناچ گانے، ڈی جے، چیخ پکارا، بیجا لہو لعب، ان وجوہات کی وجہ سے وہ محافل میلاد کو ہی ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو وہ بھی اس بات کے قائل، وہ بھی اس بات کے محافل میلاد قائل۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ محفل میلاد کے حوالے سے، کہ محفل میلاد سب سے بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ کیا حضور نے کیا؟ کیا صحابہ نے کیا؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ کیا تابعین نے منایا؟ 300 سال تک نہیں منایا گیا، 300 سال کے بعد یہ شروع ہوا، تو یہ بدعت ہے، لہذا یہ ناجائز ہے۔ حدیث شریف ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت، ہر نیا کام گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ یہ سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت پر، لیکن یہ اعتراض بالکل بے بنیاد اور غلط، اس کی کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس حدیث کو بیس اور بنیاد بنا کر یہ کہا جائے کہ میلاد بدعت ہے، تو تمہارے ہاتھ میں صحیح طور پر قرآن بھی نہیں رہے گا۔ بہت ساری چیزیں جو تم کرتے ہیں وہ بدعت ہے۔ قرآن شریف جو آج ہم پڑھتے ہیں، قرآن شریف پورے رکھے ہوئے، اس کے اعراب یہ بدعت ہے، نہ حضور کے زمانے میں لگائے گئے، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں لگائے گئے۔ یہ کہو بدعت ہے، کیا اس کو بھی چھوڑ دے گے؟ بدعت کہے تو صرف میلاد کو کیوں کہتے ہو؟ اس کے قرآن شریف کا بھی اعراب نکال دو، نقطے نکال دو، حرکات و سکنات نکال دو، کیونکہ زیر و زبر پیش نہیں تھے، نہ سرکار کے زمانے میں تھے، نہ صحابہ کے زمانے میں تھے۔ پھر اس کو
زیر و زبر لگائے گئے. کیا یہ کام بدعت نہیں ہے؟ یہاں پر کیوں بدعت یاد نہیں آتی؟ تو ہر کام کو بدعت بدعت کہنا یہ ان کا مزاج بن گیا. اگر بدعت کہتے جائے تو پھر قرآن ایسا قرآن پڑھو جس میں نقطے بھی نہیں ہونا، نقطے بھی بعد میں لگائے گئے، جس میں زبر زیر پیش یہ بھی نہیں ہونا، رکوع بھی نہیں ہونا. ایسا قرآن پڑھو ہم سمجھیں گے ہاں آپ واقعی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، ہاں ہم بدعتی ہیں، مانیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ تم ایسا قرآن پڑھو جس میں نقطے بھی نہ ہو، زبر زیر پیش بالکل نہ ہو. تم آپ کو جب مانیں گے ہاں واقعی اللہ رسول کے حکم کے واقعی پابند ہے. آپ ہے کوئی مائی کا لال جو قرآن شریف کو بغیر نقطوں کے بغیر اعراب کے پڑھ سکے؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا سوائے اہل عرب کے، سوائے عربی داں کے. عربی داں پڑھ سکتے ہیں، اگر اس پہ نقطے بھی نہ ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر اس پر اعراب نہ ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اہل عجم کے لیے، ہمارے اور آپ جیسوں کے لیے جو قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے یہ زبر زیر پیش اور نقطے لگائے یہ بدعت تھی. یہ نہ سرکار نے کام کیا نہ صحابہ نے کیا. بعد میں حجاج بن یوسف کا زمانہ، جو ایک ظالم بادشاہ جو 10,000 صحابہ کو شہید کیا تھا، مسلمان تھا، اچھے کام بھی کیا برے کام بھی کیا، لیکن اس نے عجمیوں کے لیے کہ یہ قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے اس نے قرآن میں نقطے بھی لگائے، زبر زیر پیش بھی لگایا، تاکہ یہ بدعت تھا، یہ ناجائز تھا، بدعت تھا. اب کہو بدعت کہہ کر نکال دو پوری دنیا سے قرآن کے نقطے نکال دو، زبر زیر پیش نکال دو، سعودی عرب کے بھی پورے قرآنوں سے زبر زیر پیش اعراب نکال دو. ہم کہیں گے واقعی یہ لوگ قرآن و حدیث کے پکے عمل کرنے والے. لیکن یہ صرف بے بنیاد جھوٹے الزامات اور ہر چیز کو غلط سلط پیش کر کے ہمارے نوجوان لوگ جو علم سے ناواقف رہتے ہیں، دلائل ان کے پاس نہیں ہیں، ان کو سنا کر آ کر یہ دیکھو یہ بدعت ہے. کیا سرکار نے میلاد منایا؟ کیا صحابہ نے ایسا جشن منایا؟ نہیں منایا، لہٰذا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، تم جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر ایسا کہنے بیٹھو گے تو تم بھی جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ جو تم قرآن پڑھ رہے ہو یہ بدعت ہے. ایسے بہت سارے کام جو یوم صحابہ مناتے وہ بھی درس بخاری کا ختم مناتے وہ بھی بدعت ہے. کیا صحابہ نے منایا یوم صحابہ؟ کیا صحابہ نے منایا؟ نہیں منایا. ایسے بہت سارے کام وہ خود بھی کرتے ہیں. اور آخر مثال یہ بھی دے دوں، عموماً ہمارے نوجوان حضرات مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، سعودی عربیہ کو فالو کرتے ہیں، وہاں درود و سلام نہیں ہوتا، وہاں میلاد نہیں ہوتا، وہاں فلاں نہیں ہوتا، وہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں پر یہ شرک و بدعت نہیں ہوتے. آخر ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ میلاد نہیں ہوتا ٹھیک ہے، مان لیے، لیکن آپ کے پاس 15 اگست کو کیا ہوتا ہے یہاں پر ہندوستان میں؟ انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی مناتے ہیں، ہم فخر کے ساتھ مناتے ہیں، ہمارا ملک آزاد ہوا انگریزوں سے. لیکن کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ بدعت ہے. کیا سرکار نے منایا؟ صحابہ نے منایا؟ مناتے. وہ لوگ بھی جب ترکیوں کی حکومت سے، ترکیوں پر ظلم، یہ لوگ کیا کیے؟ مدینہ منورہ میں حملہ کیے. اہل ترک وہ اہل سنت والجماعت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ رسول کا حرم ہے، یہ مکہ مدینہ یہ حرم ہے، یہاں پر سرکار نے خور بہانے سے منع فرمایا ہے، ہم یہاں پر جنگ نہیں کر سکتے. یہ لوگ ہتھیار لے کے داخل ہو گئے مکے مدینے. یہ لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، امریکہ نے ان کی مدد کی اور یہ مکے مدینے میں حملہ کیے. وہ ہتھیار ڈال دیے، پیچھے ہٹ گئے کہ ہم مدینہ الرسول کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتے، مکے کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہر سال وہ جس دن ان کا ملک آزاد ہوا تھا وہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ دن مناتے ہیں. کیا اس وقت سرکار کے زمانے میں مکہ فتح ہوا تھا؟ کیا صحابہ نے فتح مکہ ہر سال منایا؟ نہیں منایا. تو پھر تم کیوں مناتے ہو؟ ہے کوئی جواب؟ نہیں. اپنی بات آئی تو پٹری چینج، سنیوں کی بات آئی تو بدعتی. یہ بددیانتی ہے، خیانت ہے. انشاءاللہ تعالی اور دیگر دلائل میں ہم رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بددیانتی سے ہماری حفاظت فرمائے اور رب ذوالجلال ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تبارک و تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.